الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھیں گے لفظی ترجمہ سورہ آل عمران سے آیت 7 سے 10 تک انشاءاللہ۔ ہوا وہی ہے، الذی جس نے، انزلہ نازل کیا، علیکا آپ پر، الکتاب کتاب، منہ من سے، ہو اس میں سے، آیاتن، اور آپ کو تنوین کا رول پتہ ہے کہ جب تنوین آ جائے تو کچھ، ایک، بعض، یہ بھی معنی ساتھ میں آئے گا۔ تو آیاتن کچھ آیات، بعض آیات، محکماتن محکم ہیں، یعنی بریکٹ میں لکھ لیں واضح، اور اس کو ہم تفسیر میں دیکھیں گے۔ ہنہ وہ، ام الکتاب، ام کا مطلب ہوتا ہے ماں، اور یہاں پر کتاب کی ماں، اس کا کیا معنی ہے؟ ماں جو ہے انسان کی اصل ہوتی ہے، تو یہاں ام کا معنی کیا لکھیں گے ہم؟ اصل ہے۔ الکتاب کتاب، وَأُخَرُ اور دوسری، متشابہات متشابہ ہے، یعنی بریکٹ میں لکھ لیں غیر واضح ہے۔ تو اما رہے تو رہے، الذین وہ لوگ، فی قلوبہم دلوں میں ان کے، قلب کی جمع قلوب، تو دلوں میں ان کے، زیغن ٹیڑھ ہے، کجی ہے، تو یتبعون وہ پیروی کرتے ہیں، ما جو، تشابہ شبہ ڈالتی ہے یا جو متشابہ ہے، منہ اس میں سے، ابتغاء چاہنے کو یا پھر تلاش کرنے کو، الفتنتی فتنہ، وابتغاء چاہنے کو، اور چاہنے کو، تعویل ہی اس کی، یعنی اس کا مطلب، وما اور نہیں، ماں کا معنی نہیں بھی ہوتا ہے، ماں کا معنی جو بھی ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں پر ماں کا معنی نہیں کیوں لکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آگے دیکھیں الا آیا ہے، جب بھی ماں کے بعد آگے الا آ جائے تو اس ماں کا معنی کیا ہوگا؟ یہاں پر نہیں کے معنوں میں آئے گا، وما اور نہیں، یعلم جانتا، تعویلہ اس کی تعویل یعنی اس کی حقیقت، الا مگر، اللہ اللہ، والراسخون اور مضبوط یا اس کو ہاں آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، اور پختہ ہے، جسے اردو میں بھی کہتے ہیں راسخ کہتے ہیں، تو اور مضبوط یا اور پختہ ہے، فی العلمی علم میں، یعنی جو مضبوط ہے پختہ ہے علم میں، یقولون وہ کہتے ہیں، آمن ایمان لائے، نا ہم ایمان لائے ہم، بھی ساتھ اس کے، کلن سب کچھ، من سے، عندی ربنا ہمارے رب کی طرف، من عندی ربنا ہمارے رب کی طرف سے، وما اور یہاں پہ ماں کا معنی کیا لکھیں گے آپ؟ جو لکھیں گے یا نہیں؟ آگے دیکھیں آپ کیا آ رہا ہے؟ الا، تو یہاں پہ کیا معنی بنے گا اس کا؟ اور نہیں، یذکروا نصیحت پکڑتے، الا مگر، اولو الالباب عقل والے۔ نیکسٹ آیت، ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ نہ تو ٹیڑھا کر، قلوب دلوں کو، نہ ہمارے دلوں کو، بعد بعد، اذ جب، ہدیتا تو نے ہدایت دی، نہ ہم کو، تو نے ہدایت دی ہم کو، وہب اور عطا کر، ہبا سے ہے،
اور عطا کر لنا لیے ہمارے من سے لدن پاس کا تیرے یعنی اپنے پاس سے رحمتن رحمت انکا انا بے شک کا تو انتا تو ہی ہے الوہاب عطا کرنے والا یعنی خوب عطا کرنے والا. نیکسٹ آیت ربنا اے ہمارے رب انکا بے شک تو جامع جمع کرنے والا ہے الناسی لوگوں کو لیومن لیے ایک دن کے لا ریبا نہیں ریب شک کو کہتے ہیں کوئی شک فیہی اس میں ان اللہ بے شک اللہ لا یخلف نہیں خلاف کرتا المیعاد وعدے کے. نیکسٹ آیت ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لن ایک ہوتا ہے لا اور ایک ہوتا ہے لن اور لن کا معنی کیا ہے ہرگز نہیں تغنیہ کام آئے گا یا کام آئیں گے انہم ان کو اموال مال ہم ان کے مال ان کے ولا اور نہ اولادہم اولاد ان کی من اللہ اللہ سے شیئن یہاں بھی دیکھیں تنوین ہے دو زبر ہے تو کچھ بھی وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہم وہ وقود ایندھن ہے النار آگ کا. تفسیر دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی اللہ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں کیسی آیات ہے آیاتم محکماتم یعنی محکم آیات ہیں. اب یہ کون سی آیات ہوتی ہیں یعنی ایسے احکام ہیں یا مسائل ہے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے جن کا مفہوم بہت ہی کلیئر ہو اور ان کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہ پیش آئے. اللہ تعالیٰ کی آپ آیات دیکھیں چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے یعنی اتنی کلیئر اور واضح آیات ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہات نہیں کوئی ایسا کنفیوژن نہیں ہے. بہت ہی کلیئر آیات واضح ہے اس کا میننگ بہت ہی کلیئر ہے. اور اس کے بارے میں فرمایا کہ جو اصل کتاب ہے ام الکتاب ہے اصل کتاب ہے. اور پھر اس میں ایک دوسری آیات کیسی ہے وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ اور بعض متشابہ آیتیں ہیں. اب یہ کون سی آیتیں ہیں یہ بالکل محکمات سے بالکل الٹ ہے یہ بالکل اس کی اپوزٹ ہے متشابہات آیات. جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی ہستی یا قضاء و قدر کے مسائل ہے جنت اور دوزخ ہے فرشتے ہے ان کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے انسانی عقل قاصر ہے. انسان کی عقل یہ چیزوں کو یہاں بیٹھ کر سمجھ نہیں سکتی یہ چیزوں کو. اور دوسرا یہ ہے کہ یا پھر ان میں ایسے تعویل کی گنجائش ہو کہ عوام جو عام عوام ہیں ان کو ایسی تعویلیں کر کے بتانا کہ ان کو گمراہی میں ڈالنا ہو. آپ دیکھیں کہ عیسائیوں نے کیا کیا عیسائیوں نے بھی تو بالکل یہی کیا. ان کو پتہ ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح اور محکم بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور نبی ہیں. کلیئر آیت محکم آیات ہے محکم بات ہے. لیکن عیسائیوں نے کیا کیا ان آیتوں کو چھوڑ دیا چھوڑ کر قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جہاں روح اللہ کہا گیا جہاں کلیمت اللہ کہا گیا تو اب گمراہ کن جو عقیدے والے لوگ ہیں وہ ان آیات کے پیچھے پڑ گئے. تو وہ کیا کرتے ہیں جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغ ہے کجی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں یہ متشابہ آیت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کیوں ان کا مقصد کیا ہے کیوں ان آیتوں کے پیچھے ایسے پڑ جاتے ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے ابتغاء الفتنہ اور دوسرا مقصد ان کا کیا ہوتا ہے کہ ایک تو فتنہ برپا کرے اور دوسرا یہ ہے کہ حقیقی یعنی جو تعویل ہے اس کی جستجو کے لیے. تو فتنے کے لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ فتنہ برپا ہو اور اس کی مراد کی جستجو کے لیے.
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا کہ یہ تعویل جو ہے اس کا علم کس کے پاس ہے. یعنی تعویل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی اصل حقیقت کو تعویل کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر کے بتا دیا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. فرما دیا کہ اس کی جو حقیقی جو مراد ہے، حقیقی جو اس کی اصل حقیقت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. چاہے وہ جنت دوزخ ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی یہ ہستی کیوں نہ ہو، چاہے وہ فرشتے کیوں نہ ہو، یہ جتنی بھی متشابہات آیت ہے اس کی حقیقت کون جانتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور وہ لوگ بھی جانتے ہیں کون؟ جو پختہ اور مضبوط علم والے ہیں، جو راسخ ہے اپنے علم میں، یعنی ان کے پاس صحیح علم ہے، ان کے پاس مضبوط علم والے ہیں، تو وہ بھی صحیح تفسیر کا علم رکھتے ہیں، ان کے پاس بھی صحیح تفسیر ہوتی ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آمنا بھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے، چاہے وہ آیات محکمات ہو، چاہے وہ آیات متشابہات ہو. تو ایمان والا کیا کہتا ہے سن کے؟ ہم ایمان لائے کل من عند ربنا، ہر چیز ہمارے رب کی طرف سے ہے. اب جن کے دلوں میں تھوڑی سی بھی کجی یا ٹیڑھ پن ہوتا ہے وہی ایسی آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، یہ کیسے ہوگا، اللہ یہ کیسے کرے گا، اللہ نے ایسے کیسے کیا، وہ ہماری سمجھ نہیں آتا. تو نہیں آئے گا سمجھ، اس کی تعویل اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور دوسرا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، لیکن ایمان والے کوئی بھی آیتوں کے پیچھے پڑ نہیں جاتے، ان کو کوئی شک و شبہات نہیں ہوتا، وہ تو ایمان لے آتے ہیں. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت تو صرف اولو الالباب یعنی عقل مند ہی قبول کرتے ہیں. یعنی معنی کو صحیح طور پر وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں اور ان میں غور و فکر کر سکتے ہیں جس کی عقل سلیم ہے اور صحیح فکر کے مالک ہے. اور پھر بہت ہی پیاری سی دعا نیکسٹ آیت میں ہے. اس دعا کو ہم سب کو یاد کرنا چاہیے کہ اے ہمارے رب لا تزغ قلوبنا، تو ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ جب تو نے ہمیں ہدایت دی ہے. کیونکہ ہمیشہ ایک دفعہ اگر ہدایت مل جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرتے دم تک ہدایت پر ہی رہیں گے. حال تو یہ ہوگا کہ صبح اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان دے اور رات تک کوئی کافر ہو سکتا ہے. تو ایمان تو بدلتے رہتا ہے، ہدایت کبھی بھی چھین لی جا سکتی ہے. تو سب کو یہ دعائیں کرنی چاہیے کہ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دیں اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے. تو انکا انت الوہاب، تو بہت بڑی عطا دینے والا ہے. پھر دوسری آیت میں بھی دعا ہے ربنا، اے ہمارے رب انکا، بے شک تو جامع الناس، تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو. کب؟ لیومن، ایک دن ایسا آئے گا جس دن اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو جمع کرے گا. لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، وہ دن آ کر رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ لا یخلف المیعاد، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. اس نے وعدہ کیا ہے یہ دن آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ دن آ کر رہے گا. پھر کافروں کے بارے میں آیت نمبر 10 میں، کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ نہ کام آئے گی. کیونکہ کافروں کو تو یہی لگتا تھا ہم مال ہمارے پاس اتنا ہے، اولاد ہمارے پاس اتنی ہے. تو یہاں ان کو واضح کر کے بتا دیا کہ لن تغنی عنہم، کوئی نہ کام آئے گی، نہ اموالہم نہ اولادہم. اور فرمایا واولئک، اور یہی لوگ ہیں. کیا ہے یہ لوگ؟ وقود، یہ ایندھن ہوں گے، النار، آگ کے. جیسے دنیا کے آگ کے لیے ایندھن کیا ہے؟ جتنا ہم تیل ڈالیں گے تو وہ تیز ہوتی جائے گی. اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جہنم کے آگ کا ایندھن کیا ہے؟ فیول، انسان. جتنے انسان ڈالتے جائیں گے وہ اتنی اور بھڑکتی جائے گی. اللہ تعالیٰ اس آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو آج کی آیات میں ہم نے یہی سیکھا کہ ایمان والے، چاہے وہ آیات محکمات ہو چاہے متشابہات ہو، وہ کیا کہتے ہیں؟ آمنا بھی، اور وہ کہتے ہیں سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. اور وہ پھر اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھے نہ کر دے. اللہ تعالیٰ سے ہم سب یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں آیات سمجھنے کی صحیح فہم عطا فرما دے اور تمام آیات پر ہمیں ایمان لانے والا بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار